عنوان: ایک ماں کا سوال ہوا وسائی، ایک عام سی عورت، مگر اس کی زندگی میں چھپا درد کسی داستان سے کم نہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر کی فضا خون اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ اپنے گھروں، اپنے پیاروں اور اپنی یادوں کو چھوڑ کر ایک نئی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ہوا وسائی بھی انہی لاکھوں مہاجرین میں شامل تھی۔ اس کے ساتھ اس کے دو معصوم بچے تھے، 5 سالہ ناظمہ اور 1.5 سالہ ناظم علی۔ قافلہ آہستہ آہستہ پاکستان کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر ہر قدم پر خطرہ منڈلا رہا تھا۔ راستے میں بلوائیوں کے حملوں کی خبریں، چیخیں اور آگ کے شعلے لوگوں کے حوصلے توڑ رہے تھے۔ ایک دن قافلہ اچانک رک گیا۔ خبر آئی کہ قریب ہی بلوائی موجود ہیں۔ سب لوگ جان بچانے کے لیے قریبی کھیتوں میں چھپ گئے۔ ہر طرف سناٹا تھا، جیسے ہوا بھی سانس روک کر کھڑی ہو۔ اسی خاموشی میں اچانک ناظم علی رونے لگا۔ ہوا وسائی کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا کر چپ کرانے کی کوشش کی، مگر وہ معصوم بھوک اور گرمی سے بے قرار تھا۔ اس کی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ قافلے کے لوگ گھبرا گئے۔ ایک بوڑھا شخص غصے اور خوف میں بولا، اگر یہ بچہ نہ رکا، تو ہم سب مارے جائیں گے، اس کا گلا گھونٹ دو۔ یہ الفاظ سن کر ہوا وسائی کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ نہیں، اس کا دل چیخا، مگر آواز لبوں تک نہ آ سکی۔ بلوائیوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں، خوف نے ماں کے دل کو جکڑ لیا۔ بدحوسی میں اس نے ناظم علی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، صرف اسے خاموش کرانے کے لیے، صرف چند لمحوں کے لیے۔ وقت تھم گیا۔ چند لمحوں بعد آوازیں دور ہو گئیں۔ خطرہ ٹل چکا تھا۔ ہوا وسائی نے کانپتے ہوئے ہاتھ ہٹایا، لیکن ناظم علی خاموش تھا۔ ہمیشہ کے لیے خاموش۔ اس کی سانس رک چکی تھی۔ ہوا وسائی کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، رو بھی نہ سکی، کیونکہ خطرہ ابھی مکمل ٹلا نہیں تھا۔ اسی دشمن کی سرزمین پر، بغیر کسی نشان کے، اس کے لختے جگر کو دفن کر دیا گیا۔ نہ کوئی قبر، نہ کوئی کتبہ، صرف ایک ماں کا ٹوٹا ہوا دل۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، مگر ہوا وسائی وہیں رہ گئی، اپنے اندر۔ پاکستان پہنچ کر وہ جہلم کے باغ محلہ میں آباد تو ہو گئی، مگر اس کی روح کبھی آباد نہ ہو سکی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سوال تیرتا رہتا، وہ ہر کسی سے، اور شاید خود سے پوچھتی، کیا میں قاتل ہوں؟ لوگ اسے دلاسا دیتے، کہتے، تم نے اپنی اور دوسروں کی جان بچائی، تم مجبور تھی، مگر ایک ماں کا دل دلیل نہیں مانتا۔ اس کی زندگی ایک لمبا پچھتاوا بن گئی۔ وہ جیتی رہی، مگر ہر سانس کے ساتھ اپنے اس فیصلے کا بوجھ اٹھاتی رہی۔ یہ کہانی صرف ہوا وسائی کی نہیں، یہ ان ہزاروں ماؤں کی کہانی ہے جنہوں نے ہجرت کے سفر میں ایسے زخم سہے، جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں شاید کبھی مکمل نہ ہو سکے۔